الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورت نئی شروع ہو رہی ہے اور اس سورت کا نام ہے سورہ حامیم السجدہ۔ چونکہ اس کی آیت نمبر 38 کے اندر ایک آیت آ رہی ہے جس کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے، جس آیت کے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے، جس کے معنی آتے ہیں احکام کو بہت کھول کر اور واضح انداز میں بیان کرنا، چونکہ اللہ نے اس کے اندر توحید کے مضامین بڑے واضح انداز میں سمجھائے ہیں، تو اس کا نام کتابوں میں سورہ فصلت بھی آتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا اور آپ نے سنا کہ اس سورت کا آغاز لفظ حامیم سے ہے، تو یہ قرآن کریم کی ان 7 سورتوں میں سے دوسری سورت ہے جس کا آغاز اللہ نے لفظ حامیم سے کیا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے جس کی شروعات اللہ نے لفظ حامیم سے کی ہے۔ اس سے پہلے والی سورت سورہ مؤمن کی بھی شروعات لفظ حامیم سے ہوئی، اور اس کے بعد جو اور صورتیں آنے والی ہیں 5 صورتیں اس کے بعد اور آئیں گی جن کی شروعات اللہ نے لفظ حامیم سے کی ہے۔ ان 7 صورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور اللہ نے جہنم کے ہر دروازے پر ایک لفظ حامیم والی سورت کو کھڑا کر دیا ہے۔ جو بھی حامیم والی سورتوں کو پڑھے گا تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ حامیم والی سورت جہنم کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے اللہ، جس نے مجھے پڑھا ہو، مجھ پر ایمان لایا ہو، اس کو اس دروازے سے نہ داخل کریے گا جس دروازے پر میں کھڑی ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ حامیم والی صورتیں پڑھنے کی عادت رہنی چاہیے، اور ہفتے میں
اپنا نظام العمل اس طرح بنا لینا چاہیے کہ روزانہ کم سے کم حامیم والی ایک سورت پڑھ لیا جائے. ہفتے میں 7 صورتیں ہو جائیں گی تو اللہ کی ذات سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات تو کہا جا سکتا ہے کہ جس کا معمول ان 7 صورتوں کے پڑھنے کا ہو انشاءاللہ وہ جہنم میں تو داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ 7 صورتیں اپنے پڑھنے والوں کو اس دروازے سے تو کم سے کم داخل نہ ہونے دیں گی جس دروازوں پر اللہ نے ان کو متعین کیا ہے. اس صورت کے اندر یہ صورت کہاں نازل ہوئی یہ بھی بتایا جاتا ہے. شروع صورت میں یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کے اندر اللہ عقائد اور توحید کے مضامین کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. چنانچہ اس صورت کے اندر اللہ نے 6 رکوع بیان نازل فرمائے، 54 آیات نازل فرمائی، 809 کلمات، 3406 حروف اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں. اس صورت کے مضامین جیسے بتلائے گئے کہ مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوتی تھیں ان کا تعلق، ان کے مضامین کا تعلق عقیدوں سے ہوتا تھا، توحید سے ہوتا تھا، رسالت سے ہوتا تھا، قرآن اور آخرت اور قیامت اور حشر و نشر کے مضامین سے ہوتا تھا، جنت اور جہنم کی جزا اور سزا سے ہوتا تھا، کیونکہ شروعات میں اسلام کی طرف راغب کرنا تھا، شرک کی نحوست کو بیان کرنا تھا اور توحید کے مضامین کو بیان کرنا تھا. لہذا مکے کے دور کی جو صورتیں ہوتی ہیں ان کے یہ بنیادی مضامین ہوتے ہیں، اس میں احکام اللہ نہیں بیان فرماتے، کیونکہ اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، توحید کے حق ہونے کو، شرک کے باطل ہونے کو بیان کرنا ہے تاکہ اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور پھر مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر کا تعلق احکامات سے ہے کہ جب اسلام دل کے اندر گھر کر گیا تو پھر احکام بتلایا جائے. اس سے ایک آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن کا ایک طرز معلوم ہوگا کہ پہلے کسی چیز کی طرف راغب کیا جائے، اس کے بعد احکامات بتلائے جائیں. آپ کسی کو مانوس کرنے سے پہلے اگر کوئی حکم دیں گے تو آپ کی بات کو کوئی ماننے والا نہیں ہے. پہلے آپ اپنے سے مانوس کریں، فائدے بتلائیں، نقصانات سے آگاہ کریں. جب فائدہ اور نقصان دونوں پتہ چل جائے گا پھر اس کے بعد اگر آپ کسی چیز کا حکم دیں گے تو حکم بھی لوگ مانیں گے. آپ مانوس کرنے سے پہلے دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے. دعوت یہ ہے پہلے آپ فضائل بتائیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں، پھر احکامات بتلائیں تو لوگ اس کو قبول کریں گے. مکہ کے دور میں جو قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں بھی اللہ نے پہلے اپنی نعمتوں کو گنایا، اپنے توحید کو دلائل سے سمجھایا، اور پھر اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں اس کے اندر اللہ نے احکامات کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ اس وقت جو آیات تلاوت کی گئی ہیں سورہ حامیم سجدہ کی، اس کی تفسیر یہ ہے کہ پہلا لفظ یعنی حامیم، اس کے بارے میں اس کا معنی اللہ ہی زیادہ بہتر جانے. بہرحال حامیم سے ایک میم اس کے اندر لفظ آ رہا ہے، اگرچہ اللہ اس کے معنی زیادہ جانتے ہیں لیکن لوگوں نے اس کے اپنی اپنی علم کے مطابق اس کا معنی متعین کرنے کی کوشش کی، اگرچہ ضرورت بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو لوگوں نے اپنے علم کے مطابق معنی متعین کیا. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام ہے رحمان اور ایک نام ہے رحیم، اور یہ حامیم اسی رحمان اور رحیم کی طرف
اشارہ کرنے والا ہے کہ یعنی یہ سورت جو نازل ہو رہی ہے بڑی مہربان ذات کی طرف سے، اور وہ مہربان ذات اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والی ہے، اس کی طرف سے یہ سورت نازل ہو رہی ہے، جس کی آیات کی شان یہ ہے کہ فصلت آیات، قرآن کی صفت یہ بیان کی گئی کہ اس کی آیتیں بڑی صاف صاف ہوتی ہیں، یعنی کوئی اس کے مضامین کو سمجھنے میں دقت پیچیدگی نہیں آ سکتی، اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر سمجھایا جائے تو قرآن ضرور سمجھ میں آتا ہے، اور قرآن کے مضامین انتہائی صاف ستھرے، اور بہرحال قرآن کے پہلے مخاطب عرب لوگ تھے اور ان کی عربیت بڑی اچھی تھی، تو قرآن کی زبان ایسی نہیں ہے کہ آدمی اگر سمجھنا چاہے تو نہ سمجھ سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن ایسا ہے جس کی آیتیں بڑی واضح ہیں، اور قرآن میں اللہ نے صحیح عقائد اور غلط کو، صحیح اور غلط کو بیان فرمایا، اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا ہیں، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، کس طریقے پر چلنے میں انسان کا فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، کیا جائز کیا ناجائز، کیا حلال کیا حرام، کیا کھرا کیا کھوٹا، یہ بڑے واضح انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کی قدر اہل علم کریں گے، اور جس کے یہاں اصل کو پہچاننے کی صلاحیت ہوگی قرآن، ان کے لیے بشارت دینے والی بھی ہے، ڈرانے والی بھی ہے۔ قرآن مؤمنوں اور فرمانبرداروں کو بشارت دے گی، اور منکروں اور نافرمانوں کو یہ قرآن بڑے واضح انداز میں سمجھانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس بہترین اور عمدہ کتاب پر دھیان نہیں دیتے، اور جب ادھر دھیان ہی نہیں ہوتا تو سننا کس بات کی طرف، گویا کہ قرآن کو سنتے بھی نہیں ہیں، اور جب ان کو قرآن سننے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے کانوں میں تو ڈاٹ ہے، یعنی ہمارے کان بند ہیں، گویا کہ قرآن سنانے والے کو مایوس کر دیتے ہیں کہ ہمیں تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل تمہاری دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ علم قبول کرنے کی 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی سن کر کسی بات کو حاصل کرتا ہے، یا دل سے سوچ کر کسی بات کو حاصل کرتا ہے، یا پھر دیکھ کر۔ چنانچہ قرآن جن کو سنایا جاتا تھا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا اس لیے کہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یا کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن کو کیوں سنیں، کیوں سمجھیں، کہ ہمارے کانوں میں تو ڈاٹ ہے، یعنی کان بند ہیں، یا کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے، گویا کہ دشمنی میں اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ قرآن کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے، سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ یہاں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ اوصاف قرآن کے متعلق غیروں کے بیان کیے ہیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اپنے تو غیر قرآن کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اپنے بھی تیار نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے قرآن، اللہ نے فرمایا سمجھو بھی، سنو بھی، دل سے سوچو بھی، کانوں سے سنو بھی، اور جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو اپنے سامنے سے ہٹاؤ، اور قرآن کے حق ہونے کو دل سے بھی پہچانو، آنکھوں سے بھی دیکھو، اور کانوں میں جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب قرآن ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو یا تو کانوں میں انگلی رکھ لیا کرتے تھے،
یا اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے، یا یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، تم اپنا کام کرو. یعنی یہ کہا کرتے تھے جن کو قرآن سنایا جاتا تھا، ارے جاؤ میاں اپنا کام کرو، کس بات کو ہمیں سنا رہے ہو، ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ مضامین اللہ نے اس سورہ حامیم سجدہ کی ان آیات میں، شروع کی آیات میں بیان فرمائے ہیں. لہذا پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن کی بات کی جائے تو اگر مسلمان ہیں اور دل میں ایمان ہے، سنیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر دل سے غور کریں، آنکھوں سے قرآن کے مضامین کو پڑھیں اور کانوں سے سنیں. اور اگر آپ ان مضامین کو ہلکا جان کر کہ کہنے والا کہہ رہا ہے، معمول ہے، اگر سرسری طور سے گزر جائیں گے تو یاد رکھیے یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی. اللہ نے یہ اوصاف کفار مکہ کے بیان کیے ہیں کہ قرآن کے مضامین کو نہ تو سمجھتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ سنتے تھے، گویا کہ علم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا کرتے تھے. اللہ ہم سب کی اس حالت سے حفاظت فرمائے. اللہ فرماتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے اللہ نے بسم اللہ فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں. حامیم، اس کے معنی اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، قرآن عربی شکل میں نازل کردہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے، خبردار کرنے والا بھی ہے، پھر بھی ان میں سے یعنی دنیا دار لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے. یعنی قرآن سنتے نہیں ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن کے سننے سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ لوگ سنتے نہیں ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. منہ بھی موڑ رکھا ہے اور کیا کہتے ہیں، کیا تبصرہ کرتے ہیں. اللہ نے یہاں نقل کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، جب پیغمبر یا پیغمبر کے نمائندے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے مضامین کو سمجھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے کان بہرے ہیں یعنی قرآن نہیں سنتے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے. لہذا تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یعنی تم سناتے رہو، تمہارے سنانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور ہم جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اسی غفلت میں پڑے رہیں گے. اللہ پاک مسلمانوں کی اس بے راہ روی سے بھی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ.